الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، اور اسی کے فضل سے مسلمانوں کے عید یعنی جمعے کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور کل کی اچانک کی بارش میں جن جن مسلمانوں کا نقصان ہوا، آج کی مبارک ان لمحات کی برکت سے رب العالمین تمام کے نقصان کو نفع سے تبدیل فرما دے، اور ہمیں بھی عافیت، رحمت، شفا والی اور برکت والی باران یعنی بارش عطا فرمائے۔ درس سیرت کے عنوان کو ہم سماعت کر رہے ہیں، اور یہ عنوان ایسا پیارا عنوان ہے کہ اس کے اندر زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر رسول اللہ کی زندگی کا ایک گوشہ بھی بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر اہم باتیں اور کچھ ضروری نکات رسول اللہ کی زندگی سے ہم سماعت کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہجرت سے پہلے کے واقعات میں تقریباً 8 نشستیں ہوئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت تک کا عرصہ جو ہماری نشست میں گزرا وہ تقریباً 4 نشستوں پر مشتمل تھا، اور پھر ہجرت کے بعد سے لے کر اب تک 3 ہجرت کے پہلے سال پر نشستیں، اور آج الحمدللہ ہجرت کے دوسرے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ دعا ہے پچھلے جتنی باتیں ہم نے سماعت کی ہیں ان میں جو سبق حاصل کرنے والی باتیں ہیں، ان تمام باتوں پر رب العالمین مجھے بھی اور ہمارے تمام سامعین کو رب العالمین مالا مال فرمائے۔ ہجرت کا جب دوسرے سال کا آغاز ہوا اور پچھلے سال کے اندر 4 اہم باتیں ہوئیں۔ ابتدا میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، پھر اس کے بعد حضور اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد مدینہ منورہ کے اندرونی حصے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کی نماز کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف کے اندر جب جمعے کا آغاز ہو گیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگے، ان کے گھروں کا بھی تعمیرات کا سلسلہ مکمل ہوا، اور ہجرت کے پہلے سال میں مدینے میں موجود یہودیوں سے معاہدہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہجرت کا دوسرا سال کا آغاز ہوا تو اسلام کے دشمن یہودی اور عیسائی اسلام کے ماننے والوں کو طعنہ دینے لگے۔ بات دراصل یہ تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خانہ کعبہ کے ایسے رخ پر آ کر نماز ادا کرتے تھے جو رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان حرم شریف جاتا ہے تو خانہ کعبہ بیچ میں ہوتا ہے، چاروں سمت صفیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح ابھی تو ہم صرف ایک ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ کیونکہ وہیں قبلہ موجود ہے، سمت ہماری وہی متعین ہے، تو وہ بیچ میں ہوتا ہے اور چاروں سمت صفیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میرے محبوب اس انداز میں نماز مکی زندگی میں ادا کرتے تھے کہ وہ رخ کعبے کو بھی ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو یہودی اور عیسائی طعنہ دینے لگے، کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن قبلے میں ہماری پیروی کرتے ہیں۔ جو ہمارا کعبہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جس طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ باتیں اور یہ طعنے حضور تک پہنچے تو حضور کا دل رنجیدہ ہو گیا کہ کوئی میرے امتی کو طعنہ دے۔ حضور اس بات کو برداشت نہیں کر پائے۔ آپ کے دل میں خیال آیا اور بار بار آپ اس خیال کو اپنی زبان پر لانے کی کوشش کرتے۔ دل میں یہ بات تھی، ابھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ تقریباً 17 ماہ ہجرت کے بعد آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی یہی تعلیم دی۔ طعنے بڑھتے چلے گئے، لوگوں کی اور اسلام دشمن لوگوں کی باتیں مزید ہوتی گئیں، تو حضور نے ایک مرتبہ نماز کے اندر کچھ اس طرح عمل کیا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے کی 3 آیت میں فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے حبیب ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا چہرہ نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بہت جلد ہم خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے، ترضاها جس میں آپ کی رضا شامل ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر حکم نازل ہو گیا کہ پیارے حبیب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں جو مکے کی 4 دیواری کے قریب میں ہیں وہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں، اور جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں آپ ان سے بھی کہہ دیں، مگر جو دور دراز علاقوں میں ہیں ان سے یہ حکم کہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب وہ نماز کی ادائیگی کریں تو وہ اپنا رخ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جب بھی نماز کا وقت ہو تم مسجد حرام بیت اللہ کی طرف تم اپنا رخ کر کے نماز ادا کرو۔ قرآن فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے حبیب آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ترضاها، پیارے حبیب آپ یہ چاہتے ہیں اس لیے ہم نے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا ہے۔ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا ساری دنیا حضور اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کی رضا کو چاہتا ہے۔ شعر کے اندر کچھ اس طرح کہا تھا، جس طرح خطبے کے اندر بھی یہ شعر پڑھا تھا کہ 2 عالم یعنی ساری دنیا چاہتی ہے رضا خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اب آپ نماز کی حالت میں ہیں، 1 سیکنڈ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تاخیر نہیں کی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرنے میں۔ اگر آج بالفرض جیسے ہماری مسجد میں عشاء کا ٹائم 8:30 بجے ہے، بتائے بغیر 8:15 اچانک جماعت کر دی جائے تو جو نماز نہیں بھی پڑھتے وہ بھی نماز کے دعوے دار بن جائیں گے، نماز سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہیں گے ہم کو بتایا نہیں، 8:15 کر دی۔ وہ زندگی میں کبھی عشاء میں نظر نہیں آئیں گے لیکن باتیں کرنے میں ان کی زبان کم نہیں ہوگی۔ بتائے بغیر اچانک 15 منٹ کا فرق کر دیں، قبلہ بھی وہی، رکعتیں بھی وہی،
لیکن صرف 15 منٹ قبل کر دیں یا بعد کر دیں تو لوگ واویلا مچا دیں گے، لیکن وہاں جب نماز کی ادائیگی چل رہی تھی، یہ نہیں کہ پیارے حبیب آپ نے ظہر پڑھ لی ہے اب آپ عصر سے جو ہے قبلے کی طرف رخ کر دیجیے گا، نہیں، اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا، ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کر رہے تھے، آگے امام ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، بیت المقدس کا رخ کعبے کی سمت سے بالکل اپوزٹ ہے، جس طرح ہمارے کعبے کا رخ یہ ہے تو بیت المقدس کا رخ اس طرف جائے گا، اس طرف حضور امام بنے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے صفوں میں موجود ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا کہ بار بار آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، رب کو پتہ ہے 2 رکعتیں مکمل ہوئی ہیں، ظہر کی دوسری رکعت کے التحیات میں موجود ہیں اللہ کے محبوب صحابہ کرام علیہم رضوان، جبریل امین رب کا پیغام لے کر آتے ہیں اور فرمایا پیارے حبیب آپ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس چاہت کی لاج رکھ دی ہے، اب نماز ہی کے دوران آپ اپنا رخ بدل لیں۔ حضور نماز میں وہاں سے چل کر سارے نمازیوں کو کراس کر کے اس جگہ ابتدائی جگہ میں آتے ہیں، سارے صحابہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں، لیکن قرآن کے فرمان یا حدیث کے کسی جز میں یا شریعت کے کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ تو رسول اللہ کی نماز ٹوٹی نہ صحابہ کرام کی نماز گئی، بلکہ فرمایا جس نے اس انداز میں نماز ادا کی ہے حضور کی محبت میں اللہ نے اسے دگنا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام فلنولینک قبلۃ ترضاها، پیارے حبیب آپ یہ چاہتے تھے نا کہ آپ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئیں، 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئیں، اور پھر جب جتنے وہاں صحابہ موجود تھے، خدا کی قدرت دیکھیے، وہ جب ظہر کی نماز کی ادائیگی کر کے چلے گئے، لوگوں کو جس کو پتہ چلتا رہا بتاتے رہے، مگر بڑی بڑی جامع مسجد جیسے قباء ہے یا پھر مسجد نبوی کا حصہ ہے یا کوئی اور مسجد، وہاں پر جتنی جماعتیں ہوتی تھیں ان میں صحابہ جب پیغام لے کر پہنچے تو خدا کی قدرت سب جگہ یہی منظر تھا کہ 2 رکعتیں ادا ہو گئی تھیں، اور کوئی قاصد آ کر خبر دیتا کہ حضور کے لیے اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، لہذا اب سارے رخ بدل لیں۔ مسجد قباء کے اندر عصر کی نماز میں یہ پیغام پہنچا جس میں 2 رکعتیں امام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی، باہر سے آنے والا لقمہ دے رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہے شرعی کہ اگر نماز میں آپ موجود ہیں اور باہر سے کوئی آپ کو آ کر کہے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں اور آپ بیٹھ گئے، اس کی بات مان لی تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، لیکن حضور کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا محبوب تھا، حضور کی ایسی رضا تھی، باہر سے آنے والے نے خبر دی مسجد قباء میں موجود نمازیوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ بدل دیا ہے، اب قبلے کا رخ خانہ کعبہ بن چکا ہے، وہاں 2 رکعتیں عصر کی ادائیگی چل رہی تھی، جیسے ہی یہ حکم سنا امام آگے بڑھ کر جس طرح اللہ کے محبوب نے ظہر کی نماز میں مسجد قبلتین کے اندر نماز پڑھائی، مسجد قباء کے امام نے بھی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت حرم شریف کے رخ کی طرف، ان کے متعلق بھی فرما دیا گیا جس نے ایسا کیا اللہ نے دگنا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا۔ یہ حکم آگے چلتا رہا، حرم شریف کی حدود میں پہنچا تو رات عشاء کی نماز کا وقت چل رہا تھا، طائف کے میدان میں پہنچا وہاں بھی عشاء چل رہی تھی، 2 رکعتیں مکمل ہوئی تھی، کسی نے آ کر خبر کر دی کہ اب ہمارا قبلہ بدل چکا ہے، حرم شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ امام نے بھی اسی انداز کو فالو کیا جس طرح میرے محبوب نے ایک دن قبل ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد قبلتین میں نماز پڑھی تھی، اس امام نے بھی ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کو بھی دگنا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا دین حضور کے لیے بنایا ہے، حکم جتنے نازل ہوئے ہیں حضور کے لیے نازل ہوئے ہیں،
اور اس امت پر شفقت اور مہربانی حضور کی کیسی تھی کہ اگر علاقے میں پانی ختم ہو جائے، کہیں بھی پانی نہ ملے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، مجھے بتائیے اتنی آسانی کس دین میں مل سکتی ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے دین کی تاریخ پڑھیں تو کہیں 25% زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن یہاں صرف 2.5% ہے۔ ہم 2.5% کے اندر بھی اتنی سستی کرتے ہیں۔ 25% ہوتی تو کتنی زکوٰۃیں ہماری نکل جاتی، تو شاید لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو جاتے۔ نماز پچھلی امتوں میں زیادہ تھی، اس امت پر 50 سے حضور کے صدقے سے 5 کر دی گئی۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، امتیوں کے لیے مشقت تھی کہ قیامت تک یہودی اور عیسائی طعنہ دیتے کہ بات حضور کی کرتے ہو، بات اپنے نبی کی مانتے ہو، کعبے کی پیروی ہمارے قبلے کی کرتے ہو۔ ساری باتوں میں امت پر مشقت تھی، اللہ کے محبوب نے ساری مشقتوں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اور پھر امت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے، چاہت کے لیے مسلمانوں کے قبلے کو خانہ کعبہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید پھر آگے ارشاد فرماتا ہے دوسرے پارے کی ابتدائی آیتوں میں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بہت جلد تم بے وقوفوں کی باتیں سنو گے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جو تمہارے خانہ کعبہ کو بدلنے، تمہارے قبلے کو بدلنے کی وجہ سے باتیں کر رہے ہوں گے، قل پیارے حبیب آپ انہیں جواب دے دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، اصل رب کی رضا ہے، اصل اس کے نبی کی چاہت ہے۔ اب اگر اس میں تم مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب دعا کے وقت تم خانہ کعبہ کی طرف دیکھو، اس سمت دیکھو، اس سمت دیکھو یا اس سمت دیکھو، جس طرف بھی تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب بھی ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا شروع کر دے۔ جو اس طرح کرتا ہے، سیرت طیبہ اور قرآن کی آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور قبلے کی تبدیلی صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنا ہے، کون بڑھایا ہے، کون رسول اللہ کی غلامی کو قبول کرتا ہے، اور کون یہودیوں اور عیسائیوں کی زبانی بولی بول کر مسلمانوں کا دل دکھاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا کہ ہاں جی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، قبلے کی تبدیلی کا کام بڑا دشوار تھا۔ 2 رکعتیں ادھر پڑھنا، پھر نماز میں پورا چل کر پوری مسجد کو تبدیل کرنا، امام وہاں ہو، وہاں سے چل کر نماز کی حالت میں پہلی صف میں یہاں پر آئے، وہاں کے پہلے صف کے نمازی اپنا رخ بدل لیں، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بڑا مشکل کام تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر اس پر نہیں تھا جس کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی، یعنی حضور کا دامن جسے مل گیا، دین کا کام جتنا دشوار بھی ہو وہ حضور کی رضا کے لیے کر ہی لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ تو جب ہجرت کا دوسرا سال کا آغاز ہوا تو تانے بڑھتے چلے جا رہے تھے، حضور کا دل امتیوں کی وجہ سے بڑا وہ تکلیف میں آ چکا تھا، دشواری کے عالم تھے۔ تو ایسے موقع پر بار بار اللہ کے محبوب آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ ابھی رب کا پیغام آ جائے، ابھی رب کا پیغام آ جائے۔ 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، پیغام آ گیا۔ پھر اس طرح یہ سارا پیغام، یہ حکم پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ جہاں جہاں گیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے خدا کی قدرت 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں، تیسری رکعت میں نمازیوں نے اپنا رخ بدلا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر میرے محبوب علیہ السلام پر آیت وحی اتری، اس حکم کا حکم نازل ہوا،
تو اس جگہ کو مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، آج اگر آپ جائیں نا مکہ مدینہ تو وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر آپ کو مسجد قبلتین کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کا سمت اور اس کے اپوزٹ بھی وہاں پر مختصر سا محراب، آج سے تقریباً 13 سال تک تو بنا ہوا تھا، مگر اب اس جگہ کو پوری دیوار بنا دیا گیا ہے، اور اس محراب کی چھوٹی سی شبیہ دیوار کے اوپری حصے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں گائیڈ کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ حضور اس جگہ موجود تھے اور اس جگہ سے اس جگہ پر آ چکے ہیں، آج وہ جگہ موجود ہے۔ دعا ہے ان مبارک لمحات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائیں، اور اسی طرح ہمیں جذبے اور شوق کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیاروں اور محترم بھائیوں، جس طرح جمعے کی نماز میں آپ آتے ہیں، دیگر نمازوں کے اندر بھی جماعت کی اہمیت کو سمجھیے۔ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 70 نمازوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ہے وہ 14 دن کی نمازیں ادا کر لی ہیں۔ 5 نمازیں کرتے رہیں تو 70 نمازیں جا کر اس وقت بنتی ہیں کہ جب کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو اللہ ایک نماز پڑھنے کی برکت سے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی ہم کاروبار میں سوچتے ہی نا، جاب والا آدمی ہوتا ہے یہ خیال کرتا ہے یار ایک جگہ جب میں جا رہا ہوں اور مجھے 25,000 مل رہے ہیں، کام وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، میرا جو ہے آؤٹنگ کا کام ہے، سیل مین ہوں میں، یہ بن گیا ہوں، دوسری جگہ سے آفر مل جائے 35,000 روپے کی، تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر کوئی ایسا نادان ہوگا جو 25 کو چھوڑ کر 35 کی طرف نہ بڑھے، وہ نہیں بھائی میں 25 میں ہی خوش ہوں، ایسا آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ مہنگائی اتنی ہے، 35 کی جگہ 45 کی آفر مل جائے گی، بندہ وہاں چلا جائے گا، مگر یہاں رب کی طرف سے آفر کتنی سستی ہے۔ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھو، ثواب دینے والی ذات میری ہے، ایک نماز کے بدلے 70 نماز کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ لہذا نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔